بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے PCOS یعنی پولیسسٹ اووری سنڈروم۔ آج کے دور میں یہ ٹاپک بہت عام ہے، تو اس حوالہ سے کچھ معلومات اور ادویات آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو یہ جو پولیسسٹ اووری سنڈروم ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ کیا بیماری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، یہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو میڈیسن ہے۔ سسٹ یعنی ملٹیپل سسٹ کو PCO کہا جاتا ہے، یا PCOS سے مراد اینڈروجن ہارمون جو ہوتا ہے میل کا سیکس ہارمون، عورت میں وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو PCOS کہا جاتا ہے۔ ایسی کیفیت کو یعنی کہ جو اینڈروجن ہارمونز ہوتا ہے میل کا، مرد کا، تو وہ اگر عورت میں نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی کیفیت کو بھی PCOS۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں سمجھیں، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم سادہ لفظوں میں سمجھیں تو PCO سے مراد یہ ہے کہ ایسی کیفیت جب عورت کے اندر ہارمون کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو ایک ایگ میچور ہونے کے بجائے اس میں کئی ایگز، یعنی کہ جو خاتون ہوتی ہے تو اس میں اصولی طور پہ ایک ماہ میں تو جو ہوتا ہے یعنی کہ دائیں یا بائیں جو بھی اووری ہے اس سے ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے، تو جب یعنی کہ PCO کا مسئلہ ہوگا تو بہت سے ایگ میچور ہو کے میچورٹی کی طرف آتے ہیں، تو وہ جب میچورٹی کی طرف آتے ہیں میچور ہونے کی بجائے وہ گٹھ مٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب گٹھ مٹ کا شکار ہو جاتے ہیں 4-5 ایگز وہاں پر پھر وہ جمع ہوتے ہیں تو تھیلیاں بنا لیتے ہیں، جس کو PCO کہا جاتا ہے۔ تو PCO کی جو بنیادی وجہ علامات ہوتی ہیں عورت کو، یعنی کہ اس میں 2-2 4-4 ایون کہ 6-6 ماہ تک مینسز ہی نہیں ہوتے، کیونکہ مینسز کا جو سائیکل ہے یہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 35 دن کا ہو سکتا ہے، تو اس لیمٹ سے بھی دن اوپر گزر جاتے ہیں، مینسز نہیں ہوتے، یعنی کہ PCO کی علامات میں سے یہ بھی علامات ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی علامت عورت کا جو پیلوس حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹ کا نچلا حصہ، پیلوس ایریا جو ہوتا ہے پیٹ کا نچلا حصہ، یعنی کہ یہ بڑا ہو جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاتون موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ یعنی کہ بڑا یعنی کہ آگے نکلا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے، PCOS ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی کہ اس کی اور علامت یہ بھی ہے کہ عورت کے چہرے پر یعنی کہ غیر ضروری بال بھی آ جاتے ہیں، چہرے بال کے حوالے سے انشاءاللہ بھی ایک ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن PCO کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کے چہرے پر یعنی کہ جس جگہ پہ ایک خاتون کے بال نہیں ہونے چاہیے وہاں پر بال زیادہ ہوں، تو یہ بھی PCOS کی علامات میں سے یعنی کہ ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر یعنی کہ چھائیاں، جریاں بن جاتی ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ PCO ہے۔ خواتین ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، اس طرح کا مزاج بن جاتا ہے، یہ بیسک علامات ہوتی ہیں جسم کا، یعنی کہ عورت تھکا جو عورت ہوتی ہے وہ تھکی رہتی ہے، جسم میں دردیں رہتی ہیں، جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، تو ایسے جب مسائل بن جائیں تو ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کا حل کرنا چاہیے، اور ان کا حل انشاءاللہ جو ہے یہ ایسے مسائل جتنے بھی ہیں ان تمام مسائل کا حل ہومیوپیتھی میں بہترین علاج ٹریٹمنٹ موجود ہے PCOS کے حوالے سے۔ تو اگر یعنی کہ اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں، اس کا جو میڈیسن ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ تو اوپر تھی یعنی کہ اس کی چند علامات PCOS کے حوالے سے، جو اس کی علامات یعنی کہ جو اس کی میڈیسن ہے، تو اگر اس کی میڈیسن کی طرف بندہ
جو بھی سائیکوٹک یعنی کہ فیملی سے مریضہ تعلق رکھتی ہے اس کے لیے بہترین ایک خوراک، ایک ڈوز جو ہے وہ میڈورینم کی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈورینم کی جو یعنی کہ خاتون ہوتی ہے سائیکوٹک یعنی کہ مزاج کی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کو اگر یعنی کہ میڈیسن سے پہلے ایک میڈورینم 1 mg کی خوراک دی جائے تو آگے کیس میں آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو دوسرے نمبر پر جو ایک اہم دوائی ہے وہ ہے ایپس۔ ایپس اووری کے حوالے سے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے، اووری کے جملہ مسائل کو انشاءاللہ حل کرتی ہے، یعنی کہ اگر عام سسٹ ہو یا ملٹی پال ہو، ٹھیک ہے، ایک سسٹ ہو یا یعنی کہ بہت زیادہ جو تھیلیاں ہیں سسٹ وغیرہ بنی ہوئی ہوں، فیبرائٹ ہو، تو یہ جو ہوتی ہے یعنی کہ ایپس میلیفیکا انشاءاللہ اس پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں عام طور پر یعنی کہ جو خاتون ہوتی ہے اس کے جسم میں سویلنگ سی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باڈی میں سویلنگ پائی جاتی ہے اور جلسی پن کا یعنی کہ وہ خاتون زیادہ شکار ہوتی ہے، تو ایسی علامت پر میڈیسن جو ہوتی ہے ایپس میلیفیکا وہ بہترین کام کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بہترین میڈیسن ہے، اگر خاتون موٹی ہے، موٹاپے کا شکار ہے، تو اس پر کلکیریا کارب جو ہوتی ہے وہ بہترین درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پتلی سمارٹ خاتون ہے، چہرے پر جھریاں ہیں، غصہ بہت آتا ہے، بچوں کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، سلوک اچھا نہیں ہے، چچڑے پن کا شکار ہے، تو یہ عورت سیپیا کے دائرے میں آتی ہے، سیپیا میں فال کرتی ہے۔ یہ سیپیا کی جو میڈیسن ہے وہ بہترین اس سے یعنی کہ ایسی خاتون کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ پلسٹیلا مزاج کی جو عورت ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ بھی ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھتی ہے اسی کی بات مانتی ہے، رونے والا مزاج ہوتا ہے، تو جب یہ علامات ہوں تو اس سے پلسٹیلا بہترین کام کرتی ہے ایسی خاتون پر، یعنی کہ جن کی یہ علامات ہوں ان پر پلسٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے، بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اور آخری وہ علامت جو یعنی کہ ایک ایسی خاتون ہے جو ٹینشن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور خاموش رہتی ہے، ٹینشن کا بھی شکار ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے، نمک کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، تو وہ نیٹرم میور میں فال کرے گی، اس کے اوپر نیٹرم میور جو ہے وہ بہترین کام کرے گی۔ اس کے علاوہ بہت سی میڈیسن ہیں، تھوجا بھی ہے، کارسینوسن ہے، لیکسس ہے، لیکوپوڈیم ہے، اورومیٹ ہے۔ اوفورینم کا جو درجہ ہے یعنی کہ اوفورینم ایک ایسی میڈیسن ہے جو یعنی کہ اووریز پر یعنی کہ دائیں و بائیں و ہر طرح کے یعنی کہ مسائل کو اوفورینم بھی کور کرتی ہے، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ تو یہ بہت سی اور بھی یعنی کہ میڈیسن ہیں، اگر میڈیسن کا ذکر کیا جائے تو یہ موٹی موٹی جو علامات تھیں یا ان علامات کے اکارڈنگ جو میڈیسن تھی وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ تو یہ تمام تو جو دوائیاں ہیں جہاں جہاں یعنی کہ ایشوز ہوتے ہیں علامات کے مطابق انشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، بہترین رزلٹ دیتی ہیں۔ ایسے جو مسائل یعنی کہ بن جاتے ہیں نا، خاتون کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ ان کو دیر نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنا الٹراساؤنڈ کرائے، ٹیسٹ کرائے، الٹراساؤنڈ ٹیسٹ میں یہ چیز آ جائے تو اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہترین اس کا علاج ہے، بے زر علاج ہے، کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور مستقل علاج ہے۔ جتنا بھی یعنی کہ خاتون میں ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کو جو بیلنس میڈیسن کرتی ہیں ہومیوپیتھی میں انشاءاللہ وہ بہترین کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہومیوپیتھ کی طرف آئیں، علاج لیں انشاءاللہ جو بھی جتنے بھی یعنی کہ اس حوالے سے کیس ہیں، بے اولادی کے کیس ہیں، انفرٹیلٹی کے حوالے سے جو یعنی کہ بے اولاد لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کے حق میں فرمانبردار بنائے۔ باقی جو ہوتا ہے اللہ پاک ہی سب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، علاج معالجہ لے سکتا ہے، کر سکتا ہے،
باقی بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، نہ دینا، یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اولاد کے لیے دعائیں کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد کے لیے دعائیں کرنا، علاج کرنا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی جگہ سے انسان کو شفا یابی کی طرف ضرور لے جاتا ہے۔ اس میں پرہیز جو ہے، ایسی خاتون جو یعنی کہ یہ جو پولیسسٹ کا شکار خاتون ہوتی ہے، اس کے لیے جو پرہیز ہے بہترین تو یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، چاول، یہ جو بوتلیں ڈرنک وغیرہ ہوتی ہیں، کوکو پیپسی وغیرہ، ان سے بازاری کھانوں سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرے گی تو انشاءاللہ مزید جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے جلدی یعنی کہ تھوڑے ٹائم میں ریکور ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔